الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أو كما قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. تمام خوبیاں، حمد، ثنا، تسبیح، تقدیس، تحلیل، تمجید، ہر طرح کی بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر کہ جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، جو امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے. اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا، ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. خوبصورت مہینہ، خوبصورت عشرہ اور خوبصورت دن جمعۃ المبارک کا، رمضان کریم کچھ ہی دنوں کے فاصلے پر ہے کہ ہم سے جدا ہونے والا ہے. اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، رمضان کریم کے آنے کا جو مقصد تھا، حصول تقوی، اللہ ہم سب کو تقوی کا نور عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور، معطر، مزین فرمائے. اللہ ہم سب کو جو مقصد ہے رمضان کا، اس کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن و سنت پر چلتے ہوئے انسان کو 3 قسم کی رکاوٹیں آتی ہیں، 3 طرح کی چیلنجز، 3 طرح کی رکاوٹیں، ریزسٹنس ہم فیس کرتے ہیں. سب سے پہلے نفس ہے. نفس یہ چاہتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری کی جائے. نفس چھوٹے بچے کی طرح ضد کرتا ہے کہ جو میں کہوں وہ کرو. دوسرا جو سب سے بڑا ہمارا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے. شیطان نیکی کے راستے پر کھڑا ہوتا ہے اور حضرت انسان کو ڈائیورٹ کرتا ہے گناہ کی طرف. وہ کبھی نہیں چاہتا کہ آدمی نیکی ہی کرتا رہے. گناہ کو خوبصورت مزین کر کے پیش کرتا ہے اور اس کو اس انداز میں رکھتا ہے کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں. رشوت لو اس لیے کہ بیوی اور بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے. جھوٹ بولو اس لیے کہ کام بھی تو چلانا ہے. طرح طرح کی وہ مصلحتیں سامنے رکھ کر آدمی سے غلط کام کرواتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ شیطان ایسا دشمن ہے جو نہ رشوت لیتا ہے اور نہ ہی سفارش قبول کرتا ہے کہ آپ اس کو برائب کر سکیں، آپ اس کو رشوت دیں اور وہ آپ کا پیچھا چھوڑ جائے، یا کوئی بڑی سفارش پیش کریں تو وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے آج کے بعد آپ کی طرف سے میری طرف سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں۔ شیطان اتنا بڑا دشمن ہے، وہ ہر حال میں انسان کو جہنم کی طرف لے جانے پر تلا ہوا ہے۔ تیسرا جو دشمن ہے یا جو تیسری رکاوٹ ہے، میں رکاوٹ کا لفظ بہتر سمجھتا ہوں، وہ انسان خود ہے۔ انسان قریبی رشتوں کی صورت میں آدمی کو راہ راست سے ہٹا دیتا ہے۔ آدمی دیندار بننا چاہتا ہے لیکن بیوی کہہ دیتی ہے داڑھی آپ کے فیس پر نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ماں باپ ہی اتنی سختی کر بیٹھتے ہیں کہ اولاد کو دینداری سے ہی بیزار کر دیتے ہیں۔ بعض احباب دوست اتنے برے ہوتے ہیں کہ وہ اچھے بھلے انسان کو اپنی کمپنی میں رکھ کر اسے راہ راست سے ہٹا دیتے ہیں۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، دیکھیں دوستی کرنے سے پہلے کہ آپ کے دوست کا عقیدہ کیا ہے، اس کی سوچ و فکر کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے۔ اگر اس کے عقائد ٹھیک نہیں اور اس کی کمپنی میں بیٹھتے رہے تو یقیناً ایک دن آئے گا کہ آپ بھی اس کے رنگ میں رنگ جائے گے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ دوستی کرنے سے پہلے دیکھو کہ وہ کس مسلک کا، کس مشرب کا اور کس عقیدے کا، کس سوچ و فکر کا انسان ہے۔ تو یہ تین طرح کی رکاوٹیں انسان کے راستے میں آتی ہیں۔ ان تینوں رکاوٹوں کو دور کر کے شریعت پر عمل کرتے رہنے کا نام مجاہدہ ہے۔ آدمی کوشش کرے، اور یہ مجاہدہ صرف رمضان کے مہینے کے لیے نہیں ہے کہ ہم نے رمضان کا مہینہ پایا اور اسی میں ہی کوشش کر لی، نہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، آپ محنت کرو، کوشش کرو، راستہ دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ راستہ نکالتا ہے، اللہ مدد فرمانے والا ہے۔ جو مجاہدہ کرتے ہیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ راستے بھی نکالتا ہے۔ اور میں نے پہلے کہا نا کہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی عبادت نہیں، کہ صرف رمضان کے مہینے میں مسجد کو آباد کر دیا، 3 4 قرآن ختم کر لیے رمضان کے مہینے میں، اور ہم 20 رکعت تراویح پڑھ کے خود کو کہتے ہیں ہم نے مقصد پورا کر دیا۔ تہجد، اشراق، صلاۃ، تسبیح، اعتکاف، یہ ساری عبادتیں صرف رمضان کے مہینے کے لیے، کیا ہم مقصد کو پورا کر گئے؟ نہیں۔ کیا ہم نے ٹارگٹ حاصل کر لیا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ان عبادات پر استقامت ضروری ہے، کنٹینیوٹی ضروری ہے۔ استقامت کیا ہے؟ کسی چیز پہ ڈٹ جانے کا نام استقامت ہے، جم جانے کا نام استقامت ہے، ٹھہر جاؤ اس عمل پر، یہ استقامت ہے۔ اور اللہ کو استقامت بہت زیادہ پسند ہے۔ استقامت یہ کہ مسجد میں آپ نے توبہ کی، جو ہی مسجد سے باہر نکلے نظر بہکنا چاہتی ہے، نظارے دیکھنا چاہتی ہے، لیکن آپ کہیں نہیں، میں نے ابھی اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں سارے برے کام چھوڑ چکا، باہر بازار میں ہوتے ہوئے بھی آپ کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے، یہ استقامت ہے۔ آپ کو طلب ہے مال کی، آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، دوسری طرف آپ کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے کہ آپ وہ ڈرگز ہو، وہ شراب ہو، وہ حرام کام ہو، اس کے ذریعے آپ اچھا خاصا مال کما سکتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے میں کبھی بھی اس راستے پہ نہ چلوں گا، صحابہ کی طرح بھوک برداشت کر لوں گا، ایک کھجور کھا کر گزارا کر لوں گا، لیکن اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف میں نہیں جاؤں گا۔ یہ استقامت ہے۔ صرف رمضان کے مہینے میں سچ بولنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا اور اس کے بعد پھر کھلا، تو یہ مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ اے بندے تو رمضان ہی کا بندہ نہ بن، بلکہ سال کے 12 مہینے اللہ کی رضا والے کام کر۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اگر یہ بات حقیقی مسلمان کے لیے ہو نا، چونکہ وہ تو آلریڈی مسلمان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ اعمال صالحہ بجاتا لاتے ہو، اعمال صالحہ کرتے رہو، جس طرح تم نے رمضان کے مہینے میں عبادتیں کی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ،
عیسائیوں کی طرف ہو، یہودیوں کی طرف ہو، تو انہیں کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے. محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کر ساری کائنات کو مانو تب بھی تمہارا ایمان مقبول نہیں ہے. منافقین کی طرف اگر نسبت ہو تو ان سے کہا دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. حضرت شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک راستے پہ چل رہا تھا تو آرام کے لیے لیٹا ایک درخت کے سائے میں. درخت ہم کلام ہوا مجھ سے. درخت کہتا ہے اے سری میری طرح بن جا، درخت کی طرح بن جا. تو میں نے کہا تیری طرح میں کیسے بن سکتا ہوں، تیری طرح کیسے بنوں؟ کہا میری طرح اس طرح بنو کہ جب لوگ تجھے پتھر مارے تو تو بدلے میں پھل اور پھول عطا کر، بدلے میں پھل اور پھول عطا کر. شیخ سیدی فرماتے ہیں میں نے پوچھا، غور کیا کہ تو اتنی بہترین صفات کی مالک، ذرا یہ تو بتا کہ تو اتنی خوبیاں تیرے اندر، پھر تو آگ میں کیوں جلائی جاتی ہے؟ اللہ نے تجھے آگ میں کیوں جلایا؟ درخت کو، لکڑیوں کو آگ میں جلایا جاتا ہے. تو درخت جواب دیتی ہے جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں وہاں خامیاں بھی ہیں. خامیاں کیا ہے؟ کہاں جب ادھر کی ہوا چلتی ہے تو رخ ادھر کر لیتی ہوں، جب ادھر کی ہوا چلتی ہے تو رخ ادھر کر لیتی ہوں. مشرق سے ہوا آئے تو مغرب کی طرف، مغرب سے ہوا آئے تو مشرق کی طرف. میرے اندر استقامت کوئی نہیں ہے. جہاں کی ہوا چلی اسی کا رخ کر لیا. بندہ مومن رمضان کے مہینے کی ہوا چلی رحمت کی تو مسجد کی طرف آ گیا، اور جو ہی رمضان کے بعد کی جو ہوا چلی تو نے مسجد کا رخ چھوڑ کے سینما کا رخ کر لیا. تیری استقامت کدھر گئی ہے؟ رمضان کی راتوں کو رحمت کی ہوا چلتی تو صلاۃ و تسبیح پڑھنے بھی آ جاتے تھے، جو ہی رمضان کے بعد کی ہوا چلی تو فرض نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں. تیرے اندر استقامت کدھر ہے؟ رمضان کے مہینے میں تو روزے کی حالت میں پانی بھی نہیں پیتا تھا، جو ہی رمضان کے بعد کی ہوا چلی تو نے پھر بوتل پکڑ لی ہاتھ میں. اے بندہ مومن تیری استقامت کدھر ہے؟ صحابی رسول ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک. سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سوال کیا کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے آپ ایسی بات بتا دیں اسلام کے اندر کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. کوئی ایڈوائس دیں، کوئی نصیحت فرمائیں کہ آپ کے بعد میں کسی سے نہ پوچھوں. یہ کتنی ضروری، وہ بات کتنی ضروری ہوگی جو اب رسول اللہ ارشاد فرمانے والے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، استقامت کا اظہار کرو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ استقامت سے مرادی کیا ہے؟ ثم استقاموا، اس کے معنی کیا ہے؟ تو جواب فرمایا اللہ تشرکوا باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ استقامت کے معنی کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے احکامات اور جو منہیات ہے اس پر ثابت قدم ہو جاؤ. یعنی جس چیز کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کرو، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. غیروں کی طرف نظر نہ کرو. ہماری اس وقت کی حالت یہ ہے کہ رسم و رواج اور شادی بیاہ جو ہمارا کلچر ہے اس وقت وہ ہندوانہ ہے. کاروبار ہمارا وہ یہودیوں کی طرح، اور لباس حلیہ وہ ہمارا عیسائیوں کی طرح. وہ اسلام کی در ہے. من حیث القوم میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. مسلمان بن گئے ہو تو پھر اسلام پر ثابت قدم رہو، اس پہ ڈٹ جاؤ. موت آنے تک آپ کا اسلام کے حدود کے اندر جو پابندیاں ہم پر اسلام نے رکھی ہے ان پر ثابت قدم رہنا ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اخلص العمل للہ، جو بھی عمل کرے وہ خالص اللہ کے لیے ہو، یہ استقامت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا عد الفرائض، اللہ نے جو کام فرض کیے ہیں وہ ادا کیا کرو. تو جو لوگ رمضان کے مہینے میں تو با جماعت نماز پڑھے اور رمضان کے بعد جماعت بھی چھوٹ جائے، اور پھر کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی نمازیں ہی چھوٹ جاتی ہیں، تو استقامت کدھر ہے ہمارے اندر؟ جناب یوسف علیہ السلام بھائی جدا کر دیتے ہیں، کنویں تک پہنچتے ہیں، کنویں سے پھر مصر کے وہ بازار تک پہنچتے ہیں، مصر کے بازار سے عزیز مصر کے گھر پہنچتے ہیں. وہاں جب عزیز مصر کی بیوی نے دعوت گناہ دی
قالت حیت لک، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ آپ نے استقامت کے ساتھ کہ اللہ مجھ سے کس عمل پہ راضی ہوگا اس پہ ڈٹ گیا۔ آپ کہا جیل جاؤ گے، کہا منظور ہے، 12 سال جیل کی طرف بھیجا گیا۔ استقامت کا راستہ نہیں چھوڑا، وہاں بھی اللہ کی توحید، وہاں بھی دین کی طرف، وہاں بھی اللہ کی قربت کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے، وہاں بھی استقامت کا مظاہرہ کیا، اور پھر زمانے نے دیکھا ان کی استقامت پر اللہ نے انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ فرعون کے جو جادوگر تھے مقابلے میں آئے تھے نا جناب موسیٰ علیہ السلام کے، جب حقیقت آشکار ہوگی تو انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ہاتھ کاٹ دوں گا، میں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ آگے سے جواب کیا ملا؟ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، وہ بولے کچھ نقصان نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کی طرف جانے والے، جان جانے والی ہے، قتل کیے جانے والے ہیں، ہاتھ پاؤں کاٹے جانے والے، سولی پر لٹکائے جانے والے ہیں۔ آگے عمل کیا تھا ان کا؟ اللہ کو راضی کرنا تھا، اللہ کے لیے تھا۔ ان سے یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ دوبارہ آگے یہاں پر آپ نے کوئی نماز پڑھنی ہے، ان نمازوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی، وہاں جان کی بات ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا یہ سر حاضر ہے اللہ کی رضا کے لیے، ہم اپنے ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کر کے دکھائیں گے۔ تو قرآن کا حصہ بھی تو بنے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جو پابندی سے کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ رمضان کے مہینے میں مسجدیں آباد تھی، تراویح کی نماز میں بھی ہمیں کہنا پڑتا تھا شروع کے دنوں میں کہ اوپر والے حال میں چلے جائیں، نیچے والے حال میں چلے جائیں، مخلوق اتنی ہوتی تھی مسجد میں۔ اب جو رمضان جا رہا ہے مسجدیں خالی ہوتی جا رہی ہیں، اور اب تو الوداع ماہ رمضان ہم کہنے والے ہیں، تو الوداع ماہ رمضان کے ساتھ ہی الوداع نمازوں کو نہ کہہ دینا، الوداع اخلاق کو نہ کہہ دینا، الوداع با جماعت نماز کو نہ کہہ دینا، الوداع امانت کو، دیانت کو نہ کہہ دینا، جو خیرات آپ تقسیم کرتے تھے اس کو الوداع نہ کہہ دینا۔ یہ سارے اچھے اعمال، اس پہ کنٹینیوٹی ضروری ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ سچ بولنا ہم نے رمضان میں شروع کیا تو اب اس کو چھوڑ نہ دینا کہ جی الوداع ماہ رمضان تو سچ بولنا بھی الوداع، نہیں، سچ رمضان کے بعد بھی بولنا ہے۔ استقامت کا مظاہرہ رمضان کے بعد ہی دکھانا ہے۔ اصل جنگ تو اب ہے شیطان کے ساتھ، شیطان تو قید ہے رمضان میں۔ مومن وہ ہے جو عصری حالت میں میدان عمل میں اترتا ہے۔ رمضان کے بعد جب دشمن چھوٹ جائے گا، جیل سے آزاد ہو جائے گا، تب ایک مومن اس کا سامنا کرے گا، تب جا کے اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے۔ وہ باکسنگ پنچ دیکھیں نا، وہ میچ پہ جانے سے پہلے وہ پنچ باکس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو جو لٹکایا ہوا ہوتا ہے اور ایک آدمی پنچنگ بیگ، ہاں، اس پہ پہلے اپنی پریکٹس کرتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ پنچنگ بیگ تھا، اس کے بعد اصل دشمن سے ہمارا مقابلہ ہونا ہے۔ آپ نے اتنی پریکٹس کی پورے مہینے، اور جو ہی دشمن سامنے آ جائے تو آپ گلوز اتار کے کہے جی انا للہ و انا الیہ راجعون، رمضان ہی چاسو تو پھر مقابلہ ہو سی ہون نہیں۔ تو ہم اپنے ایمان کا اظہار کریں۔ ہلکی چیز پانی میں بہہ جاتی ہے، کاغذ ہو، تنکا ہو، یہ بہہ جاتا ہے پانی، لیکن چٹان اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ اے بندہ مومن، رسول اللہ کے امتی ہونے کے ناطے آپ کاغذ اور تنکا نہیں ہو، آپ کی بڑی ویلیو ہے۔ آپ کو اپنے مقام کا نہیں پتا، آپ کا مقام کیا، آپ چٹان سے زیادہ مضبوط ہیں۔ تو پانی میں بہنے کے لیے نہیں آئے، پانی کا سامنا کرنے کے لیے آئے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے۔ آپ نے بچے کو دیکھا ہوگا نا، جب بچہ پاؤں پہ چلنا سیکھتا ہے نا تو آپ نے ہاتھ آگے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بچہ کہیں گر نہ جائے۔ وہ کوشش کرتا ہے، جو ہی وہ گرنے کی کوشش، وہ گرتا ہے تو باپ اسے سینے سے لگا لیتا ہے۔ بندہ مومن جب اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے پر قدم اٹھانا شروع کر دیتا ہے تو اللہ کی رحمت اسی طرح منتظر ہوتی ہے کہ کہیں گرنے نہ پائے یہ بندہ مومن۔ جو ہی گرتا ہے اللہ اپنی رحمت کے حصار میں اٹھا لیتا ہے، اللہ اپنی رحمت کے حصار میں اٹھا لیتا ہے۔ بندہ مومن اس کے راستے پہ آؤ تو صحیح،
اس کی طرف مڑ کے دیکھو تو صحیح. وہ کہتا ہے تم ایک بالشت آؤ گے، میں ایک ہاتھ، میری ایک رحمت جو ہے میری، وہ ایک ہاتھ کی طرف تمہاری طرف آئے گی. تم چل کے آؤ گے، میری رحمت دوڑ کے تمہارے پاس آئے گی. تو آ تو صحیح. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے؟ تیرا رب تو لا تقنطوا من رحمت اللہ کی صدائیں قرآن میں لگا رہا. آؤ میری طرف. ہم نے صرف رمضان کو فکس کیا ہے عبادت کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، حالانکہ اس کے گھر کی یہاں مساجد سے آوازیں، اذانیں 5 وقت گونج رہی ہوتی ہیں. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. آؤ مسجد کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیے گا. یہ کوئی نہ سمجھے کہ مولوی صاحب 5 وقت نماز پڑھتے تو اللہ کا حق ادا ہو گیا. نہیں، کبھی بھی نہیں. ایک چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے وہ ڈرائنگ کرتا ہے نا، کوئی چیز پین پینسل سے کچھ لکھتا ہے، پھر باپ کے پاس آتا ہے تو باپ کو پتہ ہے کہ سمجھ تو کچھ نہیں آنا، لیکن بچے کو سینے سے لگا کے اس کو کس کرتا ہے، کوئی ٹافی آئس کریم دے دیتا ہے. بچے نے ڈرائنگ کی ہے، سمجھ تو اسے کچھ بھی نہیں آئی، لیکن اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے باپ. ہمارا بھی حال یہی ہے. ہماری عبادتیں اس لائق نہیں ہیں، واللہ اس لائق نہیں ہے. ساری زندگی بھی سر سجدے میں رکھیں نا، اللہ کی شان کے لائق ہم عبادت نہیں کر سکتے. لیکن اللہ اتنا قدردان ہے، ہماری نمازوں میں خامی ہو پھر بھی وہ 50 گنا عطا فرماتا ہے. وہ اپریشیٹ کرتا ہے، وہ بلاتا ہے بندے کو. تو کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، تو کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، مشرک نہ ہونا، اس کے علاوہ جو گناہ تیرے کھاتے میں ہیں، تو پلٹ کے میری طرف آ، سجدے میں سر رکھ، سارے گناہ میں معاف کرنے والا ہوں. ہماری عبادتیں اس لائق نہیں ہیں، لیکن وہ بڑا مہربان ہے. عبداللہ بن مبارک ساری زندگی حدیثیں پڑھائی ہیں، ساری زندگی حدیثیں، 30 40 ہزار شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں، حدیثیں پڑھاتے ہیں. جب وقت آیا نا دنیا سے رخصت ہونے کا، قربان جائیں آپ کی ذات پر، آپ نے شاگردوں سے کہا مجھے اٹھاؤ، مجھے زمین پہ لٹاؤ. زمین پہ کوئی قالین، کوئی کارپیٹ نہیں، مٹی تھی، اور آپ نے اپنے رخسار کو مٹی کے ساتھ لگا کے داڑھی کو زمین پہ رگڑا ہے. اللہ اس بوڑھے پہ رحم کر لینا. یہ نہیں کہ اللہ میں نے اتنی بڑی خدمت کی ہے، ہزاروں کی تعداد میں علماء تیار کیے، تقوی و طہارت میں بیان نہیں کر رہا اس وقت. ان کا تقوی کا معیار کیا تھا؟ جب عاجزی کا اظہار کیا تو عبادت کو سامنے نہیں لائے، تقوی طہارت کو سامنے نہیں لائے. کہا یا اللہ اس سفید داڑھی، یہ سفید داڑھی میں سامنے رکھ رہا ہوں، اس بوڑھے پہ رحم کر لینا. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی طرف پلٹ کے آئے. پانی کا قطرہ 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 گرتا ہے نا تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. آپ آئیں عبادت کی طرف، مسجد کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف. یہ قطرہ قطرہ ہوتے ہی دل کو بدل دے گا ایک دن. یہ قطرہ قطرہ انسان کو، اور یہی دن ہے، یہی دن ہے. آپ رمضان کی تیاری کر چکے، الحمدللہ رمضان گزرنے والا ہے، آپ کی اندر کی صفائی ہو چکی ہے. آپ کوشش کریں، جیسے چھوٹا سا پودا ہو نا، اس کو اکھاڑنے کے لیے بچے کی طاقت بھی کافی ہوتی ہے، لیکن وہ پودا اگر درخت بن جائے پھر اس کو ہٹانا بڑا مشکل ہے. ابھی سے یہ رمضان کی جو نورانیت تھی اور ہے الحمدللہ، اس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ ہی کی طرف رخ کرنا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑے. محمد الرسول اللہ سے اپنا رابطہ، اپنا تعلق، حضور علیہ السلام سے ہمارا کتنا تعلق ہے. اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور اللہ ہمارا تعلق رسول اللہ سے جوڑے رکھے. حضور سے تعلق جوڑا رہے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. اور اگر یہاں سے ان سے تعلق ٹوٹا، اللہ رسول سے تعلق ٹوٹا، تو یہاں بھی بربادی ہے اور وہاں بھی بربادی ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ عبادتیں بھی قبول کرتا ہے تو ان کی جو ڈرتے ہیں اللہ سے، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں. ہم نے رمضان کے مہینے میں حرام چھوڑا، ہم سے چھڑوایا گیا، ہم سے حلال چھڑوایا گیا. ایسے ہی ہے، پانی پینا حرام تو نہیں نا، لیکن رمضان کے مہینے میں ہم پر کھانا پینا، رمضان کے مہینے میں حلال بیوی منع کر دیا گیا ہے. یہ ہماری ٹریننگ کی گئی ہے کہ رمضان کے مہینے میں حلال بند کر دیا تو رمضان کے بعد حرام پر بھی تم نے پابندی کرنی ہے، حرام کی طرف بھی نہیں جانا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ نماز نہیں چھوڑے گا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ برے اخلاق کی طرف نہیں جائے گا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ظالم نہیں بنے گا.
جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ زنا کی طرف، شراب کی طرف، جوئے کی طرف، ظلم کی طرف، چوری اور ڈکیتی کی طرف کبھی بھی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ رمضان کے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ سے حرام کام، ہم سے حرام کام چھڑوائے جائے۔ حجاج بن یوسف جو تھا وہ کوفے کا گورنر بنا نا، تو کسی نے کہا حضور ایک جماعت ہے اللہ والوں کی، جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ ظالم حکمران جب بھی آئے انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو وہ ہلاک ہو گیا۔ حجاج بن یوسف نے سب کی دعوت کی، بلایا، سب کو بٹھایا، کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد کہا اب میں ان سے بے فکر ہوں۔ کیوں؟ کہا ان کے پیٹ میں اب حرام جا چکا ہے، دعائیں مانگے وہاں قبولیت کوئی نہیں ہے۔ حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں جائے تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم رمضان کا مہینہ بھی روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور پیرلل ہم حرام کام بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حرام کی کئی صورتیں جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں سب کی بات کر رہا ہوں۔ رمضان کا مہینہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز۔ اگر کوئی آپ سے لڑائی کرے تو آپ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں؟ ایسا ہی حدیثیں میں نے شروع میں بیان کی تھی۔ کوئی آپ سے لڑے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں نہیں لڑتا، کیوں؟ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ہمیں اسلام پیس اور جو بردرہڈ ہے، امن ہے، پیار محبت کا درس دیتا ہے۔ پھول کو بھی آپ مسلے نا، پتیوں کو، تو وہ پتیاں بھی آپ کی انگلیوں کو خوشبو دے دیتی ہے۔ سندل کے درخت پر اگر کلاڑا مارا جائے نا، کلاڑا نکالتے ہیں تو کلاڑے کے منہ پر وہ خوشبو چھوڑ کے جاتا ہے۔ ایک طرف مارا جا رہا ہے، دوسری طرف سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے برائی کا جواب برائی نہیں ہے، برائی کا جواب بھلائی ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا حضور فلاں بھی مجھے بہت چھیڑتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے، بس کانٹے ہی ہیں اس کی طرف سے میری زندگی میں۔ تو اصل میں آپ اجازت مانگ رہے تھے اپنے پیر سے کہ ذرا میں دو ہاتھ ہو جاؤں اس بندے سے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، جواب دیا، وہ خوبصورت جواب دیا جو ہم سب کے لیے ہے۔ آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا اگر وہ کانٹے بچھاتا ہے تو تو کانٹے نہ بچھانا، ورنہ ساری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہوں گے۔ پھر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو رمضان نے ہمیں یہ سکھایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، تو آپ کی پریکٹس کروا دی ہے 11 مہینوں کے لیے کہ آپ ہر فیلڈ میں جہاں بھی ہیں، وہ گھر میں ہو، وہ بھائیوں کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، کسی بھی فیلڈ میں کہیں پر بھی ہو، آپ نے صبر کا ماحول پیش کرنا ہے۔ ناپاک کپڑے کو پیشاب سے پاک نہیں کیا جاتا، ناپاک کپڑے کو پاک پانی سے صاف کیا جاتا ہے۔ تو برائی کا بدلہ برائی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تو پھر نظام دنیا کا چلنا مشکل ہو جائے۔ جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح مومن آدمی اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ جس درخت کا پھل میٹھا ہو لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں، اس کو پانی بھی دیتے ہیں، اس کا خیال بھی رکھتے ہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح بندہ مومن جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کی زبان اچھی ہو، جس کی سیرت اور صورت محمد الرسول اللہ کی سنت پر ہو، جس کا طور طریقہ وہ اسلام کی روشنی میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہو، ایسا شخص اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے۔ اگر آپ بچے ہیں تو بہترین اولاد بن کر دکھائیں، یہ اللہ پسند فرماتا ہے۔ اگر آپ بھائی ہیں تو بہترین بھائی بن کر دکھائیں، اگر آپ باپ ہیں تو ایک بہترین باپ بن کر دکھائیں، اگر آپ خاوند ہیں تو بہترین خاوند بن کر دکھائیں، آپ کمیونٹی میں رہتے ہیں تو کمیونٹی کا بہترین فرد بن کے دکھائیں، آپ حضور کی امت کے ایک فرد ہیں تو آپ بہترین امتی بن کر دکھائیں، اور ظالم اور کافر اور جابر اور دوسرے جو یہودی عیسائی ہندو ہیں ان کو اپنا ایسا امیج دکھائے کہ دور سے معلوم ہو کہ محمد الرسول اللہ کا غلام آ رہا ہے۔ وہ بخاری نہیں پڑھتے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کافر بخاری نہیں پڑھتا، بخاری بعد میں ہے، پہلے وہ ہماری سیرت پڑھتا ہے، پہلے وہ ہماری صورت پڑھتا ہے کہ مسلمان ہے کیا۔ مسلمان اب انفارچونیٹلی صرف رمضان کے مہینے تک ایک مسلمان دکھتا ہے، اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جو عبادتیں ہم نے کی ہیں اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آگے دیکھو کہ کیا بھیجا ہے، آپ نے آگے کیا بھیجا، آگے کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم خود تو نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا ہمارے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہمارے گھر والے بھی اسی طرح دینداری اختیار کرتے ہیں جس طرح اللہ ہم سے چاہتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم خود کو تو جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں، بچانے کی کوشش کرتے ہیں، بچاتے ہیں، یا رسول اللہ گھر والوں کو کیسے بچائیں؟ گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جن باتوں سے اللہ نے تمہیں روکا ہے انہی باتوں سے اپنے گھر والوں کو بھی روک لو۔ جن باتوں سے اللہ نے آپ کو روکا انہی باتوں سے اپنے گھر والوں کو روکیں۔ ہم برے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پہ بھی نظر رکھیں۔ ساری زندگی کمائی کر کر کے دن رات ٹیکسی، دن رات کام، آگے پیچھے بھاگ دوڑ، بچوں سے بے خبر۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم خود نمازی، ہماری اولادیں نمازی ہیں، خود حج، روزہ، تلاوت سب کچھ ہماری زندگی میں موجود ہے، کیا ہمارے گھر میں بھی یہی ماحول ہے؟ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے اور اس کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ وہ آگ اتنی سخت ہے، وہ آگ اتنی سخت ہے کہ ہم میں سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سوئی کے ناکے کے برابر بھی نہ اگر وہ جہنم کی آگ اس دنیا پہ دکھائی جائے، جل جائے سارا کچھ، کیسے برداشت کریں گے؟ تو میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دو چیزوں کو آپ مضبوطی سے تھامے رکھیں، آپ کا بیڑا ادھر بھی پار ہوگا، آپ کا بیڑا وہاں بھی پار ہوگا۔ سب سے پہلے میں کہتا ہوں اپنا تعلق رسول اللہ سے جوڑے رکھیں۔ اگر آپ کا تعلق رسول اللہ سے مضبوط ہے، آپ کی زندگی میں حضور کی ذات ہے تو آپ کامیاب ہے۔ آپ کی زندگی میں رسول اللہ ہے تو آپ کامیاب ہے۔ آپ کا تعلق رسول اللہ سے ہے تو آپ کامیاب ہے۔ حضور کی محبت آپ کے سینے میں ایسی رچ بس جائے کہ دو لوگ کہیں یہ تو پاگل ہی جا رہا ہے، بڑے جذباتی لوگ ہیں۔ جو حضور سے تعلق رکھتے ہیں نا ان کو ویسے جذباتی کہا جاتا ہے، یہ جذباتی لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں ایسے جذبات پہ ہماری ساری زندگی کی محنتیں قربان ہو جائیں۔ رسول اللہ کے نام پہ سب کچھ قربان۔ جس بندے کی زندگی میں حضور سے خاص تعلق ہوگا وہ یہاں بھی کامیاب ہے، وہ وہاں بھی کامیاب ہے۔ دوسرا، آپ کی زندگی میں قرآن ہونا چاہیے۔ آپ کی زندگی میں اگر قرآن ہے، قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کا میسج آپ نے سمجھ لیا، صرف پڑھنا نہیں، پڑھنے پہ بھی ثواب ہے، قرآن سمجھنا ہے۔ قرآن کے اندر دیکھیں قرآن کیا کیا احکامات دے رہا ہے، کیا کیا حکم دے رہا ہے اللہ، کس چیز کے کرنے کا ہے، کس چیز سے بچنے کا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں ہوں گی، ایک طرف حضور کی محبت آپ کے ہاتھ میں ہے اور دوسری طرف قرآن ہے، تو ادھر بھی بیڑا پار ہے، ادھر بھی بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح یہ رمضان کے آخری عشرے میں الحمدللہ مسجد آباد ہے، ہر تاک رات کو یہاں صلاۃ تسبیح کی نماز ہوتی ہے، اور تاک راتوں کے علاوہ محفل نعت ہوتی ہے۔ جو نعت خان ہے میں کہتا ہوں سب آیا کرے تاکہ آپ کی حاضری بھی حضور کی بارگاہ میں لگی جائے۔ اور اسی طرح چاند رات کو بھی سارے مہینے کا جو سم اپ ہے نا وہ ایک رات میں دیا جاتا ہے، وہ چاند رات ہے، اور اسی ایک رات کو ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ پورے مہینے میں اگر میں مثال دیتا ہوں ایک 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 آخر تک ایک ایک کرتے جائیں، ہر دن آپ کو ایک ثواب ملے نا، تو 29ویں رات کو کتنے ثواب ہے؟ 29، اور آخری رات کو 29 ایک ساتھ دے دیا جاتا ہے، تو 29 ایک طرف اور 29 دوسری طرف، کتنا ثواب، اسی سے ہم غافل ہوتے۔ تو انشاءاللہ چاند رات کو میں جتنے اعتکاف والے بیٹھے ان سے بھی کہوں گا کہ وہ ادھر ہی رہیں گے انشاءاللہ، چاند رات کو میں خود بھی ادھر ہی رہوں گا۔ تو چاند رات کو عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ صلاۃ تسبیح کی نماز بھی ہوگی، چاند رات کو ہی صلاۃ تسبیح کی نماز بھی ہوگی، ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی۔ میں سب سے کہتا ہوں اس بار ذرا ہٹ کے چاند رات منائیں۔ جو چاند رات کو عبادت کرتا ہے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، حضور فرماتے ہیں، یعنی وہ ایمان لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ تو چاند رات کو بھی انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں پروگرام ہوگا، سب اس پروگرام میں شرکت فرمائیے گا۔ واخر